बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, अहम खबर यह है आपसे शेयर करने की कि आज वज़ीर आज़म ने जो अपनी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग की है, जिसमें कि उनके तमाम सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने शिरकत की है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने भी शिरकत की है पंजाब के, और उनकी तमाम पार्टी के जो अहम मेंबर्स हैं, जाहिर सी बात है जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाना है, जिन्होंने आवाम को इस चीज़ से बावर कराना है और फैसले के हवाले से भी बताना है, उनको मदऊ किया गया। और उस मीटिंग में वज़ीर आज़म ने अपनी जो अब तक उनकी सिक्योरिटी की एजेंसीज और दीगर लोगों से मुलाकातें हुई हैं, उस हवाले से वाज़ेह पैगाम दे दिया है। और पैगाम ये है कि अब कोई और रास्ता नहीं रह गया। तहरीक तालिबान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन करने का हतमी फैसला हुकूमत कर चुकी है। वज़ीर आज़म आज नेशनल असेंबली में नहीं पेश हुए, उसकी वजह यही है कि ये एक अहम फैसला है और ये एक मुश्किल फैसला है इस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक सख्त स्टैंड ले चुकी है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉर्थ वजीरिस्तान में जाकर ऑपरेशन करना चाह रही थी। और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि डॉलर्स की एवज और अमेरिका के कहने पर फौज को एक और जगह ना उलझाया जाए, लेकिन क्योंकि अब हालात उसके बिल्कुल बरक्स हो चुके हैं, सिक्योरिटी के हालात शदीद तरीन खराब हैं, और जो पहले रेजोल्यूशन पास की गई या जो पॉलिटिकल पार्टीज ने नवाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया था बात करने का, बैकडोर डिप्लोमेसी के जराए से खबरें ये आई हैं कि कुछ लोगों को एक्टिवेट किया गया था जिन्होंने पैगाम पहुंचाया है, लेकिन तहरीक तालिबान की जो कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें उन्होंने पहले बन्नू पर, फिर GHQ के हरखला में, फिर कराची में, फिर दीगर जगहों पे जो उन्होंने बड़े बड़े हमले किए हैं जिसमें पाक अफवाज को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है, उसके बाद अब कोई चारा नहीं रह गया। ये थर्ड ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनसे बातचीत भी होगी। वो लोग जो आइन को मानेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत के आगे हथियार डालेंगे, उनसे तो बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके पैरेलल जो लोग हुकूमत को सैबोटाज करेंगे, आइन को नहीं मानेंगे और पाकिस्तान पे हमलों की यलगार करेंगे, उनके ऊपर टारगेटेड ऑपरेशन का ये हतमी फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से कल मुलाकात है और कल परवेज खटक साहब को भी इस इत्तला से आगाह कर दिया जाएगा और उनको कॉन्फिडेंस में भी लिया जाएगा और उन्हें यह भी बताया जाएगा कि अपने सूबे में और अपने लोगों को और तहरीक इंसाफ के लोगों को भी समझाएं कि यही वक्त की नजाकत है और इसके अलावा अब कोई हुकूमत के पास चारा नहीं रह गया कि वो हाथ पर हाथ बैठकर पाकिस्तानियों की अब गिरती हुई लाशें नहीं देख सकते। ये फैसला किस दिन हुआ नाजरीन, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। वीकेंड से पहले जुमेरात के दिन एक आला सतह का इजलास हुआ और उस आला सतह के इजलास में बहुत इंपॉर्टेंट लोगों ने शिरकत की, जिसमें वजीर आजम, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द ISI और उसके साथ साथ वजीर दिफा और दीगर काबीना के अहम लोग मौजूद थे, और उसी में यह फैसला हो गया था। इस तस्वीर का एक और रुख भी है जिस पर मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगी। जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वजीर आजम पर और दीगर लोगों पर ये कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा असेंबली में इस चीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि जी वजीर आजम नहीं आए, क्या वो सिर्फ पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ही सिर्फ वजीर आजम हैं? तो ऐसा नहीं है। उनकी खाली कुर्सी के हवाले से एक करारदाद भी आज पेश की है इमरान लगारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन क्योंकि पस मंजर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, इसलिए वजीर आजम ने इस वक्त इस इशू को असेंबली में लाके शायद कंट्रोवर्शियल मजीद बनाना और मीडिया के सामने लाके बात करने से वो गुरेजा हैं। और उसकी वजह यही है कि जिस मीटिंग का मैं जिक्र कर रही हूं उसमें यह फैसला हो चुका था। अब मैं आज के प्रोग्राम में ये एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जाती हूँ। इस तस्वीर को गौर से देखिए नाजरीन, ये तस्वीर मैंने नहीं खींची, मेरे घर वालों ने नहीं खींची, मेरे रिश्तेदारों ने भी नहीं खींची, ये तस्वीर रिलीज की गई है। इसमें 3 ट्रायो का पाकिस्तान के इस वक्त अहम तरीन लोग, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनके साथ चीफ ऑफ द ISI और मुल्क के वजीर आजम ये बैठे हुए। अब ये जुमेरात की बात है, अहम फैसले होने जा रहे हैं। इस मुल्क में जंग लगी पड़ी है, कोई भी महफूज नहीं, ना मैं ना आप। पाकिस्तान के आला तनसीबात पे हमले हो रहे हैं और फौज के गले काटे जा रहे हैं। ये लोग हंस रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। अभी हजारा वालों ने अपने लोगों के टुकड़े भी दफन नहीं किए, यानी कि उनका जो धरना है वो जारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हंसने का कौन सा मौका है, इसमें खुशी की कौन सी बात है, इसमें कौन सी ईद उल फितर, ईद उल अज़हा या कोई रमजान का मुबारक चांद देखा गया है कि पाकिस्तान की आला ट्रायो का बैठकर ना सिर्फ अपना मजाक उड़वा रही है
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی مذاق اڑوا رہی ہے. چیف آف دی ISI کا اس طرح ہنسنا, وزیر اعظم کا اس طرح ہنسنا, کس بات پہ؟ ہنسنے پہ پابندی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یہ تصویر خود بول رہی ہے سنجیدگی کتنی ہے, اس سے آپ خود نوٹس کر لیں. یہ میں آپ کے لیے سوال آج کا چھوڑی جاتی ہوں کہ میں نے ایک پاکستان کے لیڈنگ نیوز پیپر ڈان میں جب فرنٹ پیج پر یہ تصویر دیکھی تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ کیا ہزارہ کے لوگوں نے جو اپنی لاشیں رکھی ہوئی ہیں, جن کی انہوں نے ابھی تدفین بھی نہیں کی, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس طرح ہنس کر؟ کس بات پر ہم اتنے خوش ہیں؟ ہم نے کون سا اہم تیر مار لیا یا ہم نے ڈیسیجن لے لیا ملک کے حوالے سے؟ بہرحال مجھے تو بہت افسوس ہوا. باقی آپ اس سے سنجیدگی کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں. سی یو رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں اپنے گیسٹ سے بھی آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ خط ہمیں موصول ہو چکا ہے ناظرین. یہ خط انٹر سروسز انٹیلیجنس پاکستان کی پریمیئر آرگنائزیشن ISI نے نکالا ہے 22 جنوری 2014 کو. اس خط میں یہ لکھا ہے کہ تھریٹ وارننگ ہے, ٹیررسٹ اٹیک اگینسٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی, اور بہت سیریس تھریٹ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوات کا TTP بیسڈ گروپ ہے, ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ ایک سوئسائڈ اٹیک کرنے جا رہا ہے. وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ. اور انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک آرمڈ ٹرک کے ذریعے ہوگا, جس میں کہ آپ جانتے ہیں یہاں تو لوگ ٹماٹروں اور پیازوں کی طرح مواد لے کے پھرتے ہیں, 200-400 کلو, 1000 کلو, 500 کلو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے یہ بالکل اسی نوعیت کا اٹیک ہے جیسے کہ کراچی مہران بیس پر ہوا تھا. آپ یہ جانتے ہیں مہران بیس پر جب اٹیک ہوا تو اورائن طیارے اڑا دیے گئے تھے. اور اس سے پہلے اب تک آنے والی اطلاعات میں جب TNS مہران جیل پر بنوچ اور چودھری اسلم کامرہ, یہ جو دیگر جتنے بھی خط ہمیں ملے ہیں سیکیورٹی انٹیلیجنس کی طرف سے, اس میں جو بھی اب تک انہوں نے ایک پریڈکٹ کیا ہے, کیونکہ پریڈکٹ کرنے کے بعد تو وہ ایکٹ نہیں کر پاتے انفارچونیٹلی, لیکن جو پریڈکٹ کر دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور حکومت سندھ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کو مزید سخت سے سخت کر دیا جائے. شیلا رضا صاحبہ ڈیپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی, سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. محسن رانجھا صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے اہم رکن ہیں. اور لال چند صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. محسن, میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یہ بات کیا طے ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کا فیصلہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ہو چکا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اب کوئی آپشن نہیں رہا اور یہی ایک آپشن ہے جس کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ بات درست ہے جو اطلاع ہم تک پہنچی ہے؟ جی, یہ بات اس حد تک درست نہیں ہے کہ اس پہ ابھی کوئی فائنل ڈیسیجن جو ہے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کے حوالے سے وہ کر لیا گیا ہے. لیکن یہ بات ضرور درست ہے کہ جو آپشن ٹارگیٹڈ آپریشن والی ہے, اس آپشن کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے پارلیمنٹیرینز نے. جو ہماری آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں جو آپشنز ڈسکس ہوئی, اس میں کہا کہ جو گروپس جو ہے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو گروپس اس نیگوشیشن آفر کو ایز اے پلائی یوز کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ڈیفرینشیٹ کر لیا جائے. جو سنسیئر ہے نیگوشیشن کے ساتھ ان کے ساتھ تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن جو پلائی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں اور معاملے کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ایسے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ بالکل ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جائیں گے. محسن, کیا یہ بات بھی جو آج آپ لوگوں کی اتنے اعلیٰ سطح کا جو ایک اجلاس ہوا تھا جس میں وزیر اعظم صاحب نے سب کو کانفیڈنس میں لیا ہے, کیا یہ بات درست ہے کہ اس میں میجورٹی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی آپ کے ممبرز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, انہوں نے اس آپشن کی حمایت کی ہے کہ بس یہ اب بہت ہو گیا اور فورس کا جواب فورس سے دیا جائے؟ از دیٹ ٹرو؟ بالکل جی, یہ درست ہے. اس پہ جہاں پہ ہمارے پارلیمنٹیرینز نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, انہوں نے پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اس کو انہوں نے بالکل وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کے آگے
कैबिनेट के आगे उसको पेश किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो अवामी राय है वो इस तरह चल रही है कि जिस तरीके से ये अटैक्स हो रहे हैं, पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ, और वो चाह रहे हैं पब्लिक की तरफ से काफी ज्यादा रिस्पांस आ रहा है कि ऑपरेशन जो है वो करेंगे। तो पब्लिक की तरफ, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से ये चीज अब उठना शुरू हो गई है कि आप जो है इस सारे मामले को जरा बेहतर तरीके से हैंडल करें, और इसके बीच में अगर आपने पीस को चांस दिया है, पब्लिक की तरफ अब ये राय आ रही है। पहले पब्लिक की जो थी वो, जिसने हमें मैंडेट दिया था, पहले पब्लिक कहती थी नेगोशिएशंस की तरफ जाएं, तो हम पब्लिक की राय के मुताबिक है। अब पब्लिक दोबारा से कहना शुरू हो गई है, और ये वाज़ेह अल्फाज में पार्लियामेंटेरियंस ने प्राइम मिनिस्टर साहब के गोश गुजार किया है कि अब अगर अवाम की राय ये बन रही है कि ऑपरेशन होना चाहिए, तो फिर हमें अवामी जो जज्बात हैं और जो उनकी राय है उसको हमें सामने रखना चाहिए। लाल चंद साहब, कैसे देख रहा है तहरीक इंसाफ इस फैसले को? क्योंकि बहरहाल डिसीजन सही हो या गलत, डिसीजन हुकूमत वक्त ही करती है, और मेरा ख्याल से वक्त की नज़ाकत इस बात को मद्देनजर रखे हुए है कि तहरीक इंसाफ की जो ये बातचीत पर जोर है, ये कुछ टाइमली नहीं है। अब जो इतने हमले हो चुके हैं उसके बाद आई थिंक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में सही फैसला लिया जा रहा है। क्या आप समझते हैं सही फैसला है? जैस्मीन, देखें, आज भी इस पे तफसीली गुफ्तगू हुई है हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में जी। हमने हमेशा कहा है कि गवर्नमेंट, हुकूमत वक्त जो करना चाहती है, जो भी करना चाहती है, उस पे सब स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पाकिस्तान की आवाम को वो कॉन्फिडेंस में लें। एक उन्होंने काम किया 9 सितंबर को, जब उन्होंने एपीसी बुलाई और कहा कि हम टॉक्स, उसको मैंडेट मिला गवर्नमेंट को कि आप टॉक्स करें। उसके बाद उस टॉक्स का क्या हुआ वो पाकिस्तान की आवाम को उसका कुछ पता नहीं है। आपके चैनल पे मैं देख रहा हूं कि प्रिपरेशन की जा रही है ऑपरेशन की। अगर जरूरी है तो आज जो इजलास था नेशनल असेंबली का, उसमें ये 3 दफा डिफर हुआ है। ये थर्ड टाइम, ये 6 जनवरी को होना था, फिर 20 जनवरी को होना था, नहीं हुआ। और सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जो है 27 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर आके अपना पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे कि क्या करना चाहते हैं, और जो उनको मैंडेट मिला था टॉक्स का, उसका क्या हुआ। तो अभी तक जो पार्लियामेंट है जिसको ये फैसले करने हैं, वो तो बिल्कुल डार्क में है। उनको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या करने जा रहे हैं। तो अगर इनका ये कोई फैसला है तो उनसे उम्मीद तो ये थी कि पार्लियामेंट को पहले एतमाद में लिया जाएगा, फिर ये फैसला जो भी हो वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पार्लियामेंट को तो कम से कम इस सिलसिले में कोई भी इतलात या कोई चीज उन्होंने अभी तक नहीं बताई। नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं जी मोहसिन बोल रहे, जी बोले, का जवाब देना चाहूंगा कि अभी फाइनल डिसीजन जो है जैस्मीन, अभी पार्टी ने, क़यादत ने डिसीजन नहीं किया। अभी पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होनी है, इस पे डिस्कशन भी होगी। नहीं, एक सेकंड मोहसिन, मैं आपकी एक बात को माजरत के साथ रियली आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा इसलिए आपको यहाँ पर आपसे इस चीज को इंटरप्ट कर रही हूँ कि देखिए डिसीजन हो गया है। अगर ना होता ना तो 24 की रात से लेके वहां पे बम्बार्डमेंट भी ना हो रही होती और टारगेटेड ऑपरेशन भी ना हो रहा होता। ये टारगेटेड ऑपरेशन ही है ना, और क्या है मुझे बता दें। ये रिटेलिएशन तो नहीं हो सकती कि खुद से जहाज उड़ना शुरू हो गए। देखिए जैस्मीन, जहां पर हमें इंफॉर्मेशन है कि हमारी सरजमीन पे दूसरे मुमालिक के लोग दहशतगर्द आके बैठे हुए हैं और हमारी जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं हम पर ही हमले करने के लिए और दूसरे मुमालिक पे हमले करने के लिए, जहां पर हमारे पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है, वहां पर तो हम टारगेटेड ऑपरेशंस पहले भी करने वाले थे और कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो टारगेटेड ऑपरेशंस को, इसको हम मजीद इसमें तेजी आएगी और ऐसे जो लोग हैं जहां पे हमें और बेहतर तरीके से और फोकस्ड होकर इसको और करेंगे। टारगेट ऑपरेशंस तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन अब वो जरा हाईलाइट हो गई है बात, क्योंकि ऑपरेशन की बात चलने के लिए, तो इसलिए अब ज्यादा टारगेट ऑपरेशन हाईलाइट होगा। टारगेट ऑपरेशन पहले भी हो रहे थे। ऑपरेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है, लेट्स कट इट डाउन टू टारगेटेड ऑपरेशंस। हालांकि बात आप कान यहां से पकड़े, यहां से बात तो एक ही है ना। अब आपने जाहिर है लोग इनोसेंट लोगों के खिलाफ तो बमबारी नहीं करनी। ऑब्वियसली जहां पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी, जहां आपको शक होगा, जहां आपके पास शवायद होंगे, जहां काउंटर टेररिज्म एक्ट करेगी, वहीं पे अटैक होगा। शैला रजा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर एक डिसीजन ले ली है तो पाकिस्तान की आवाम में के लिए के हक में अगर वो डिसीजन है तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उसे सपोर्ट करना चाहिए। और अगर टारगेटेड ऑपरेशंस का एक मतलब है, उसके अलावा अब कोई चारा नहीं रह गया, तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑन दिस। क्या पीपल्स पार्टी इसे सपोर्ट करेगी?
شیلا میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کی پالیٹکس پاکستان کے لیے ہوتی ہے. تو ایک جو ماحول بنا تھا کیمپین کے دوران کہ گویا پاکستان پیپلز پارٹی ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتی, تو ہم نے اس کو ان کو مینڈیٹ دیا کہ ٹھیک ہے آپ ڈائلاگ کریں. وہ نہیں ہو سکے, جو بھی رہا, جو کچھ جھوٹ جھاٹ سب آتا رہا وہ سب سامنے ہے. لیکن ہم نے پرسوں بھی لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہا تھا کہ اگر آپ آپریشن میں جائیں گے تو ان کے خلاف جو بھی آپ کا ایکشن ہوگا ہم اس میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ روزانہ جہاں اتنا شفیع قلب دشمن ہو کہ وہ کھلونا بم ڈال کے بچوں تک کو اڑا رہا ہو, تو آپ کب تک اس پہ برداشت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بالکل آپ تو کافی حد تک باقی پولیٹیکل پارٹیز یونائٹڈ ہیں. تحریک انصاف آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی گورنمنٹ ہے, کل پرویز خٹک صاحب سے ملاقات ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ بھی مان جائیں گے, دے ول آلسو ایگری کہ یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف, فضل الرحمان گروپ اور اسلامی دفاعی کونسل وغیرہ یہ نہیں مانیں گے, کیونکہ یہ ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں اور ان کے یہاں سے ہی برقرار رہے گا. مولانا سمیع الرحمان نے تو کہا ہے کہ یہ غلط ہے, اور جیسے ہی ہماری فوج نے جا کے وہاں پہ کارروائی کی ہے جس میں 33 ازبیک اور 3 جرمن مارے گئے, یا اس سے پہلے کھجوری مسجد کا واقعہ ہوا تھا جب چاہتے انہوں نے 10 ازبیک مارے تھے, تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ جی عام شہریوں کو مارا گیا ہے. اب جو 10 ازبیک تھے ان کو عام شہریوں نے تو پناہ دی تھی نا, تو اگر آپ کسی چور یا قاتل کو پناہ دے رہے ہیں تو آپ اسی کے مددگار ہیں. تو اب ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے, اور پی ٹی آئی آپ بھی کر لیتی نا 5 سال آپریشن ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس میں بہت سارے مسلمانوں کو نہیں. ایک سے وہ کہہ رہے ہیں آپ خود کر لیتی 5 سال آپریشن. ہم نے تو کیا ہے, آپ کو کیا معلوم نہیں تھا, آپ نے سیاست نہیں شروع کی تھی, کرکٹ کھیل رہے تھے, ہم نے تو کیا ہے. ہم دیکھیں ان کا تو مکمل ہے, ہر بات میں انگوٹھا لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایجنسیز میں سے شہر میں آپریشن ہوا اور وہاں کے حالات مختلف ہیں, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہم نے تو 17 میں سے 15 علاقے وکیٹ کرائے. آج واجوڑ میں مالا گڑھ میں جو ڈنڈا ہے وہ ہم نے آپریشن کیا تھا. اوکے ٹھیک ہے. نہیں لال چند صاحب, مطلب آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب مجھے آپ کا ابھی بھی موقف از ان کلیئر. پیپلز پارٹی ایگری کر رہی ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے. اچھا دوسرا میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں, آپ لوگ بار بار یہ جو بات کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا بات کرنے کا, بھائی مینڈیٹ تو وہ آلریڈی عوام سے لے کے آ چکے ہیں, آپ کیا مینڈیٹ دینا ہے آپ نے ان کو؟ جیتے ہوئے ہیں وہ, ان کے پاس آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں. اچھا ایک بات سنیں. ایک تو محسن بھائی نے خبر سنائی کہ ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہا ہے اور وہ تیز ہونے جا رہا ہے. کم سے کم یہ چودھری نثار صاحب نے آج یہ بات نہیں کی تھی. نمبر 2, اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہوا تھا تو وہ اے پی سی کال نہ کرتے. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سب پارٹیز کو لے کے چلیں گے. اور جیسمین, آپریشن ہو یا ٹاکس ہو, کم سے کم آپ یہ پارلیمنٹ سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ انگوٹھا لگا دے گی. وہ چاہتے ہیں آپ ان کو بتائیں نا, آپ ان کو بتاتے کچھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات آپ ٹھیک ہے, یہ بات ماننے والی بات چلتی ہے. نہیں یہ بات ٹھیک ہے, یہ ایگری کر. دیکھیں محسن صاحب, یہ آپ کی پارٹی کے لیڈر پر ایک بہت بڑا مطلب الزام اس طرح ہے کہ اگر آپ لوگ جمہوریت پسند ہیں اور آپ لوگ سب کو ساتھ بھی لے کے چلنے کی ایک طرف بات کرتے ہیں, آج انہوں نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کا تو اجلاس کر لیا ہے, لیکن آج آپ نہیں سمجھتے میاں محمد نواز شریف کو بطور وزیر اعظم آج پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا؟ باقی لوگ بھی تو ووٹ لے کے وہاں آئے نا, انہوں نے بھی تو اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جواب دینا ہے. جب وزیر اعظم تک رسائی نہیں ہوگی وہ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے جیسمین, ابھی جس طرح میرے بھائی لال چند صاحب فرما رہے ہیں, ابھی اجلاس چلنا ہے آگے. آج تو اس کا پہلا دن تھا, اور آج جو یہ فیصلے ٹارگیٹڈ آپریشن کے بارے میں فیصلہ, میں پھر کہوں گا فیصلہ یہ نہیں ہوا کہ یہ ایک رائے آئی ہے میجورٹی کی پارلیمنٹ پارٹی کے کہ ہم آپریشن کرنا چاہیے, جن کی میجورٹی کی رائے آئی تھی جب پرائم منسٹر صاحب نے پوچھا. تو اب اس کے اوپر مزید پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر ذرا لاؤڈ تھنکنگ کریں, آپ اس کے اوپر برین سٹارمنگ کریں, اور پھر آئی ول اگین گیٹ بیک ٹو یو ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم, جس کے بیچ میں ہم بیٹھ کے پھر ایک فیصلہ کریں گے. یہ بات تو اسمبلی میں بھی کر دیتے, اس بات کو ہم پارلیمنٹ میں بھی لے کے جائیں گے. ابھی آج اسمبلی میں جو اب ہم دہشت گردی کے حوالے سے بل بھی لے کے آ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری ڈسکشن اکٹھی ہو, اور پھر جب یہ ڈسکشن کنکلوڈ ہو تب پرائم
منسٹر صاحب بھی تشریف لے آئیں گے پارلیمنٹ میں انشاءاللہ. اور باقی بالکل ہم پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں. ہمارے دیکھیے اس وقت یہ جو آپریشن ہے اس میں یہ ایک پارٹی کا نہیں ہے یا ایک دو جماعت تحریک انصاف نہیں اس سے افیکٹڈ. ہم تحریک انصاف کے بھی کافی لوگ افیکٹڈ ہیں اس سے. پی ایم ایل این کے امیر مقام صاحب پہ بھی حملہ ہو گیا. پیپلز پارٹی کے کافی لوگ جو ہیں اب تک شہید ہو چکے ہیں. ایون میڈیا جو ہے وہ بھی نہیں اس سے بچا ہوا. نہیں بچا تو خیر ملک کا کوئی بندہ بھی نہیں ہے نا. مچا تو اس ملک میں کوئی بھی نہیں بچا. میں آپ یہ بتا دیں محسن یہ بتائیں, آپ نے کہا ابھی ہم پی پی او کا بل بھی لے کے آئیں گے, ابھی ہم کنکلوڈ کریں گے, ابھی اس پہ چلے گا. مطلب کتنا اور ہم نے صبر کرنا ہے؟ ہائے دن ہم دہشت گردی کا نشانہ ہو. آج تو فیصلہ حتمی ہو جانا چاہیے تھا. میٹنگز پہ میٹنگز کیا ڈسکس کرتے رہتے ہیں آخر؟ دیکھیے یہ جو یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں آپریشنز کی, یہ گوریلا وارفیئر ہے. اس میں وار آف نروز والی بات بھی ہوتی ہے. دیکھیں جس طریقے سے وہ ہم سے کرتے ہیں کہ ہم نیگوسیشن کرنے جاتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, وہ ہمارے بندوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ہمارے میڈیا والوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ہمارے سیاسی پولیٹیکل ورکرز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ہمارے باقی پولیو ورکرز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں سے نیگوسیشن کی بات شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی ذرا اس میں تھوڑا سا ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی طور پہ اس میں ہمیں اپنے کارڈ جو ہیں وہ بڑا سینسیبلی پلے کرنے چاہیے. ایسے کارڈ ہم ایک دم سامنے نہ پلے کریں. بالکل ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹ کے معاملات ہیں. آئی ایگری کہ ان کو آپ کو دیکھ بھال کے, ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلہ لیں گے. لیکن مطلب میرے خیال سے فیصلہ لینے کے لیے بھی کوئی عوام کی کوئی لمٹ کو ٹیسٹ نہ کرے نا. شیلا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حکومت جو ہے اس نے کہا کہ جی ہم ڈائیلاگ کریں گے, ٹھیک ہے. ہم سب نے اس کو مینڈیٹ دیا کیونکہ یہ ٹیررزم ہے, اس میں پوری قوم کو جو ہے وہ ساتھ دینا ہوگا. کیونکہ اگر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پیس کے لیے حکومت ڈائیلاگ کر کے جو ہے وہ کام کر سکتی ہے تو کرے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم سے بار بار جھوٹ بولا گیا. پہلے یہ کہا گیا کہ جی یہ ہم ڈائیلاگ میں جا رہے ہیں اور ہم سے لوگ رابطے میں ہیں. پھر کہا گیا کہ جی ہم نے 3 لوگ نومینیٹ کر دیے ہیں, ان تینوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ایک پاکستان میں ہی نہیں تھا. پھر کہا کہ نہیں ڈائیلاگ تو بالکل تیار تھے لیکن بنو میں دھماکہ وہ کیا کہتے ہیں حکیم اللہ محسود کو مار دیا گیا. پھر جو ہے پھر یہ کہا گیا کہ بھائی ہم نے جو یہ ٹاسک ہے یہ سمیع الحق کو دیا ہے. پھر سمیع الحق صاحب کو ہمیں اس وقت بھی اعتراض تھا لیکن ہم خاموش رہے, اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کانٹیکٹ میں ہوں گے لیکن تمام طالبان جو ہیں وہ ان کے اختیار میں نہیں ہیں. ورنہ بی بی صاحبہ کی سازش ہوئی تھی ان کے مدرسے میں نہ ہوتی. پھر کہا گیا کہ نہیں فلاں کو ٹاسک دیا, اب جھوٹ بولا جاتا رہا. پھر ایک دن کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کنجی کہاں ہے کہ کس سے بات کرنی ہے. تو آپ نے جو ہے ایک وہ جھوٹ بولا اور دوسرے آپ نے اپنے آپ کو اتنا بے بس ثابت کیا کہ انہوں نے آپ کے ایک آدمی کو نشانہ بنا کرنا شروع کر دیا. یہ آپ کا پولیس آفیسر یہ تو میرا کہنا ہے کہ کوئی ٹائم لائن تو ہونی چاہیے تھی نا. میں ان کی بات کا جواب دینا چاہوں گا. بالکل آپ مجھے جیسمین مجھے صرف میں ان کی بات کا جواب ضرور دیجیے گا محسن, ضرور دیجیے گا. جو ہے سنسیریٹی کے بارے میں رک جائیں پلیز, آرام سے پورا جواب دیجیے گا تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. محسن بتائیے کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ شیلا رضا صاحبہ نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا اس حوالے سے؟ میں ان کے شیلا صاحبہ کے جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا اس پہ جواب یہ دے رہا تھا کہ گورنمنٹ نے ان مذاکرات کو چلانے کے لیے اور ان کی سکسیس کے لیے کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. انٹیریئر منسٹر صاحب نے آج تمام پارلیمنٹ کے جتنے بھی ممبرز تھے ان کو پوری سے آگاہ بھی کیا کہ
حکیم اللہ محسود کے ساتھ کہاں تک مذاکرات چل چکے تھے, گروپس میں کتنے لوگوں سے ٹاکس ہونی تھی, کتنے سب گروپس ڈیفائن ہونے تھے, ان سب گروپس کا بھی بتایا گیا. پھر اس میں سے انہوں نے 2 نام ڈیلیٹ کیے. حکیم اللہ محسود صاحب کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط موجود تھا. اب دیکھیے حکیم اللہ محسود کتنے اس وقت ان کی جو سچویشن تھی کہ وہ ان کے لیے سیکیورٹی رسک بھی تھا اوپر سے نیچے آنا, بیکاز وہ انوالو تھے اور ان کے اوپر آپریشن ان کو کافی تھے کہ ان کو ویسے بھی ہٹ نہ کیا جائے, تو وہ اس کے باوجود بھی نیچے سیٹلڈ ایریا میں آ گئے اور مغرب کے ٹائم اپنے گھر میں آ گئے. تو دیکھیں جب ایک کسی بینڈ آرگنائزیشن کا آدمی اس طریقے سے فریلی نیچے آ جائے تو اس کے پاس کوئی ایشورنس تھی کہ کوئی نیگوسیشن شروع ہو رہی ہیں, اور ہماری اگلے دن صبح ٹاکس ان کے ساتھ شروع ہونی تھی اور اس دن شام کو ڈرون اٹیک ہو گیا. اب یہ دیکھیے اس کے بعد پھر جو بھی وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ کس طرح سے ہوا, اس کے پیچھے کیا ایلیمنٹس انوالو تھے, لیکن وہاں سے ہمارا جو پیس پروسیس تھا وہاں سے کمپلیٹلی ڈسٹرب ہو گیا. پھر ان کی نئی لیڈرشپ آ گئی, فضل اللہ صاحب آ گئے. اب وہاں پہ 7 گروپس ہیں جو کہ ایسے گروپس ہیں طالبان کے جن میں 50 کسی کے پاس فائٹرز ہیں, کسی کے پاس 200 ہیں, کسی کے پاس 250 ہیں, باقی 30-40 گروپس ہیں جو بالکل چھوٹے ہیں. ہم نے یہ بھی کیا ہماری گورنمنٹ نے کہ وہ ایسی وہاں پہ جو ٹرائبز ہیں جو کہ ان گروپس کو مین پاور ہیومن ریسورس پرووائڈ کرتی ہیں, ایون سیوسائڈ بامبرز تک پرووائڈ کرتی ہیں, ہم نے ان ٹرائبز کو بیچ میں انوالو کر لیا. ہماری ان ٹرائبز کے ساتھ جب نیگوسیشن بیچ میں بالکل فائنل ہونے لگی تھی تو اس کے بعد یہ راولپنڈی والا واقعہ ہو گیا دہشت گردی کا, اور ایک اور واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے پھر ہمارے وہ جو ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہے تھے وہ پھر فیل ہو گئے. تو ہم اس میں گورنمنٹ نے ہر پوائنٹ پہ ہر جگہ پہ جا کے بڑی سنسیئر ایفرٹ کی. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم نے قوم سے جھوٹ بولا. ہمارے پاس آج بھی حکیم اللہ محسود صاحب کا جو لیٹر ہے, سنسیئر ایفرٹ کی تو 25 میں سے 50 میں سے کچھ تو آ جائے نا آپ سے بات کرنے کے لیے. ایک سیکنڈ ذرا لال چند صاحب, یہ جو انہوں نے اتنی تفصیل محسن نے بتائی ہے, یہ وزیر داخلہ نے اس سب چیزوں سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس خط بھی موجود ہے. ان کی بات چیت سننے کے بعد آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی. مطلب اور کس طرح کوشش کرتے ہیں؟ آج تو آئی تھنک انہوں نے سارا کا سارا بتا دیا ہے اسمبلی میں لوگوں کو کہ کس طرح سے انہوں نے کوشش کی بات چیت کرنے کی, لیکن بات چیت نہیں کامیاب ہو سکی. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کامیاب ہونے دی. اب کیا موقف ہے پی ٹی آئی کا؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ 25 سے 50 گروپس ہیں, 7 گروپس ہیں جو مین گروپس ہیں, 25 جو ہے وہ سپلنٹر گروپ ہیں, ان کی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے. وہ مطلب کچھ بھی ہو, پی ٹی آئی اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں, جتنے بھی گروپ ٹوٹ سکتے ہیں ان کے, تو آپ ان کو توڑ دیں. اس کے بعد کی اسٹریٹجی بننا چاہیے. 6 ماہ میں 25 سے 30 یا 40 گروپس ہیں, ان گروپس میں سے ایک ہی گروپ نہیں ٹوٹا, ایک گروپ سے ہی بات چیت نہیں ہوئی, ایک گروپ سے ہی کامیابی نہیں ہوئی. تو یہ کیا ریٹورک سے ہی ہم یہ مان لیں کہ بات چیت بھی ہو گئی, بات چیت جو ہے آگے بھی بڑھ گئی تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ پریکٹیکلی تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. کم سے کم وہ خود کہتے ہیں کہ ہم سے جو ہے نا کافی گروپس بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بات کرنے کے لیے تیار تھے. لال چند صاحب آج جو ایک سیکنڈ رکیے گا, ایک سیکنڈ, اسمبلی میں جو چودھری نثار صاحب نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں, تو اس کے بعد اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنسیئر نہیں ہے؟ میں چودھری نثار صاحب کی سنسیئرٹی پہ شک نہیں کر رہا, میں نے یہ نہیں کہا, کیپیبلٹی کا ایشو بتا رہا ہوں. بلکہ لال چند صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی پارٹی کے سینئر لیڈرز نے خود اپریشیٹ کیا. جب تک حکیم اللہ محسود کا وہ ڈرون سٹرائک نہیں ہوا, اس سے پہلے ان کے لوگ ہمیں خود اپریشیٹ کرتے رہے کہ جی آپ بہت اچھی نیگوسیشنز لے کے جا رہے ہیں, لیکن آپ خود بتائیے کہ کسی آرگنائزیشن کا یا کسی بھی پارٹی کا اگر آپ ہیڈ ہی جو ہے اس کو اڑا دیں تو نیچے والے لوگ آپ کی سنسیئرٹی پہ کس طرح یقین کریں گے؟ ہم نے تو جتنی سنسیئرلی اس سے بات کی, اس کو ہم نیچے لے آئے, وہ سیٹلڈ ایریا میں آنے والا اپنے پرائیویٹ گھر میں موو ہو گیا. سنسیئرٹی نہیں, سیریسنس کا بھی ایشو ہوتا ہے. سیریسنس بھی تھی, سیریسنس بھی تھی, ہارڈ ورک بھی تھا. جو تصویر جیسمین نے دکھائی تھی تھوڑی دیر پہلے, اس میں سے بھی سیریسنس کا اندازہ ہوتا ہے. وہ جو تصویر ہے نا, اگر آپ تصویروں پہ بات شروع کریں گے تو میرے خیال سے تصویر بولتی ہے. تصویروں کی سیاست پہ نہ آپ جائیں نہ ہم جاتے ہیں, یہ تو بہتر ہے. ہم بات کرتے ہیں ایشو کے اوپر. جو ہماری ایشو ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹاکس میں ہماری طرف سے کوئی سیریسنس نہیں تھی, تو ہماری طرف سے بہت زیادہ سیریسنس تھی. حکیم اللہ محسود والا واقعہ جس طرح اس کا لیٹر سب سے بڑی شہادت موجود ہے. کہتے ہیں نا کہ ٹاکس سیبوٹاج ہو گئی. حکیم اللہ محسود کا خط بھی ہمارے پاس موجود ہے, وہ نیچے سیٹلڈ ایریاز میں آ گیا, اس کے بعد اس کو مارا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسی یعنی کہ ہماری پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی اور پاکستان کی گورنمنٹ کو کوئی
कोई थर्ड पार्टी भी मॉनिटर कर रही थी। अरे भाई उनके लिए तो वो वांटेड आदमी है ना जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, उनको पता मिल गया, उन्होंने उड़ा दिया। तो आपको कोई पैरेलल प्रोग्राम भी तो बनाना चाहिए था ना। मैं जैस्मीन आपकी बात से एग्री करता हूं कि हमारा सिक्योरिटी लैप्सेस बिल्कुल हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की जो परफॉर्मेंस है उसमें कई प्रॉब्लम्स भी हैं, लैप्सेस भी हैं, हम अपनी जहाँ पे बात है। लेकिन ये जो लैप्सेस हैं यहाँ पे अब जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफी हद तक प्रोविंसेस की भी जिम्मेदारी में शामिल हो गया है। अब वहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट की एक इन्वॉल्वमेंट है, आप उनको एतमाद में लिए बगैर टारगेट कर रहे हैं। देखिए फेडरल गवर्नमेंट जो है मोहसिन एक सेकंड रुक जाइएगा। शैला मुझे ये बताइएगा कि आपकी बात जो आपने ये कहा था कि इन्होंने नहीं किया और कन्विंस नहीं किया और कौम से झूठ बोला, तो वो जो आज उन्होंने तफसीलात दी हैं और जिस तरह उन्होंने कहा कि हकीमुल्लाह महसूद वाज प्लेइंग अ की रोल, एक मेजर रोल इन द डायलॉग, तो ये तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से ब्रेक थ्रू सामने लेके आए हैं। देखिए हकीमुल्लाह महसूद जो हैं उनका बारे में अमेरिका ने सीधा कहा था कि जब भी हमें मौका मिला, जैसे ही हमें मौका मिला हम मार देंगे। बिल्कुल उन्होंने मार दिया। तो या तो मैं ये कहूं कि हकीमुल्लाह महसूद अपने तौर पे कर रहा था फिर ये बातचीत, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिन 3 आदमियों का ये नाम लेते हैं कि ये तीनों बातचीत करने जा रहे थे लेकिन हकीमुल्लाह महसूद मर गया, उनमें से एक पाकिस्तान में नहीं था और 2 ने कहा हमें तो पता ही नहीं किसने हमारा नाम दिया, कब बातचीत करने जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि पंजाबी तालिबान जो हैं उनमें से एक ग्रुप जो सजना ग्रुप है, स्मतुल्लाह माविया उर्फ सजना, उसने कहा था कि मैं बातचीत करना चाहता हूं। उन तालिबान ने उस पर अटैक कर दिया और वो अपने घर में नहीं है, मालूम नहीं मर गया क्या हुआ। तो तालिबान के आपने तो पूरी पार्टीज को एक पेज पे ले आए थे डायलॉग करें, वो कभी एक पेज पे नहीं है, क्योंकि वो ना रिलीजियस है ना इस्लामी है ना उनका कोई अच्छा कॉज है। वो 1500, 1000, 200 लोगों पे मुश्तमिल वो कमांडोज हैं, उनके अपने मकासद हैं, आप खामखा उनको सीरियस ले रहे हैं। दूसरी बात यह है नहीं, एक सेकंड शैला, सीरियस कैसे ना ले भाई, आप लोगों ने उनको बातचीत करने के लिए मैंडेट दिया। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज उन पे प्रेशर कर रही हैं कि जी एपीसी की जो उस करारदाद मंजूर हुई है उसी पे बस चलना है, उसी पे चलना है, उस पे वो चलते हैं। तो आप कह रहे हैं आपने तालिबान को सीरियस कैसे ले लिया? नहीं बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल मैंडेट दिया है, लेकिन ये हेड हैं, इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, ये इनको डिसाइड करना है ना कि हम नहीं डायलॉग कर सके, वो नहीं आए मेज पे, हमारी सारी बातें गलत है, हम क्यों अपने लोगों को मरने दे रहे हैं, ये तो इन्होंने डिसाइड करना है ना कि कितने लोग मरवाएंगे। पंजाब में तो आप कुछ नहीं कह रहे, आपने जो लश्कर जंगवी का साबिक हेड है उसको आपने पिंडी के वाकये के बाद आपने उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया, स्टेक होल्डर बना दिया। मलिक इसाक को आपने पूरा प्रोटोकॉल देके जेल में रखा हुआ है। तो भाई आप कर क्या रहे हैं? अच्छा, डिवाइस के आप झूठ बोल के वक्त जाया कर रहे हैं। ओके मोहसिन, वो कह रही है कि आप लोग झूठ बोल के वक्त जाया करें बेसिकली। देखिए अब जब माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 5 साल, तो इन्होंने भी ऑपरेशंस किया, इनको हमारी मदद की ज़रूरत थी, इन्होंने एपीसी कॉल करवाई, हमने इनकी एपीसी में इनको सपोर्ट किया। इन्होंने कहा हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हमने कहा आप बात करना चाहते हैं तो आप बात करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप ऑपरेशन करना चाहते हैं तो तब भी हम आपके साथ हैं। देखिए मैं इनको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। ये अगर ऑपरेशन होता है या मुल्क की दहशतगर्दी से जान छूटती है तो इसमें कोई मुस्लिम लीग नून का नहीं बल्कि सबका इसमें फायदा है, आपका भी फायदा है, मीडिया, जनरल पब्लिक, हर बंदा जो है इससे अफेक्टेड है। और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं हम इसको बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से मेरे ख्याल से हमें बाहर निकलना चाहिए। और इससे बड़ा फैक्ट क्या है, क्या मतलब होता है मुझे बताएं। शैला आप क्या कहना चाह रही हैं? प्लीज मैं जवाब देना चाहती हूँ, एक मिनट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम भी जंग में गए थे तो हमारी 3D पॉलिसी थी, डायलॉग, डिटोरेंस और डेवलपमेंट। तो आपने जो हमने कंसेंसस बिल्ड किए थे, आपने कौम के लिए हमारा साथ दिया था, हमने भी आपका साथ दिया, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे थे, हम बिल्कुल आवाम को साथ लेके चल रहे थे। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में ये जाहिर किया गया कि गोया हम झूठ बोल रहे हैं और हमने कोई डायलॉग किया ही नहीं और कहा कि इनके ऊपर जो हमले कर रहे हैं तालिबान, जो कुछ इन्होंने किया उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मैं आपसे एक बात भाई, हम तो यही कह रहे हैं सवाल सुन लें शैला, मेरी लेकिन खुदा के लिए कौन से सच बोले। सवाल तो सुन लेना शैला,
سوال تو سن لیں. سوال میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے جو پوری کہانی بتائی ہے کہ ہم اس طرح ڈائیلاگ کر رہے تھے, اس طرح ہوا, خراب ہو گیا, معاملات ٹوٹ گئے, وہ سب جھوٹ ہے. مطلب کنسنسس یہ ہے کہ ابھی تک جو بات چیت ہوئی, جو بھی چودھری نثار جو بات سے آئے, جن گروپس کو علیحدہ کیا گیا, جن سے بات چیت کرنی ہے, جن سے نہیں کرنی, پھر حکیم علوہ محسود نیچے تک آ گیا. نیچے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس سے بات چیت ہو رہی تھی, لیکن اس کے بعد ڈرون ہو گیا اور سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ ختم ہو گیا. مطلب کوئی بات ہی نہیں ہو گئی, سب معاملات ختم ہو گئے. تو کیا حکیم اللہ, سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکیم اللہ محسود کے پاس سارے طالبان کے گروپس کا مینڈیٹ تھا؟ دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو یہ اطلاع ہے کہ کل بلایا گیا ہے, کل آج پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کی ہے تو اس کے بعد کل ان کو بلایا گیا. شیلا, میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی باتیں ابھی تک بتائی ہیں وہ جھوٹ ہے. اتنا بڑا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے عوام سے؟ میں بالکل یہی کہنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں, اگر ہم بھی جنگ میں گئے تھے تو کنسنسس ہم نے بھی بلڈ کیا تھا, کیونکہ فوج لڑائی ہار جائے گی اگر قوم ساتھ نہیں ہوگی. تو جب ہم نے کنسنسس بلڈ کیا تھا تو ڈائیلاگ بھی کیا تھا, ڈیٹورینس بھی کیا تھا, ڈیولپمنٹ بھی. اب ہم نے بھی ان کو یہ مینڈیٹ دے دیا, کیونکہ انہوں نے پوری کیمپین, دونوں پارٹیز نے, پی ٹی آئی نے بھی اور پی ایف کہ ان کو جو طالب ٹھیک ہے کہ یہ دہشت گردی سے نجات دلائیں گے. لال چند صاحب, کل خیبر پختونخوا جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کا مینڈیٹ ہے, اور وہاں پہ میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کی حمایت کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جب آئیں گے, ان سے جو بات چیت کی جائے گی, کیا تحریک انصاف یہ کنسنسس ود ان پارٹی ڈیولپ کر رہا ہے کہ اگر ٹارگیٹڈ آپریشنز کا فیصلہ لیا جاتا ہے تو وہ حتمی فیصلہ ہوگا وفاقی حکومت کا؟ دیکھیں, وفاقی حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی, اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو کانفیڈنس میں نہیں لے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. ابھی تک تو ہم ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں کہ بات چیت شروع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. جو بھی ہوا تھا, آج کیا پوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں بتائی جا رہی ہے. آج کی پوزیشن یہ ہے, جو اطلاعات ہیں کہ پی ایم ایل این کی پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی بہت بڑی ڈیویژن ہے. بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی آپریشن نہ ہو, بہت زیادہ لوگ چاہتے آپریشن ہو. تو آج بھی اگر پرائم منسٹر نے بریف کیا تو پارلیمنٹری کمیٹی کو کیا, اور وہاں کی ڈیویژن دیکھنے کے بعد انہوں نے آگے نہیں بڑھائی بات کو کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. کم سے کم یہ بات جو باتیں پرائم منسٹر نے پارلیمنٹری کمیٹی سے کی, ان کو کہا کہ اس میں تھوڑا غور فکر کر لو, تو یہ نیشنل اسمبلی میں آ کے ہم سب کو بھی کہہ لیتے آپ بھی تھوڑا غور فکر کر لو. اصل میں وہاں پہ جو یہ سیکٹرین آرگنائزیشنز ہیں اور جو مختلف آرگنائزیشنز جو اس ٹیررزم پہ کام کرتی ہیں, ان کی مدد سے بھی کافی لوگ قومی اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں, اور وہ اتفاق سے ایک پرٹیکولر پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. ایک نہیں, بس کہہ دینا پی ایم ایل این سے بلانگ کرتے ہیں. ڈھکی چھپی باتیں کیا کر رہے ہیں آپ, کہہ دیں انہی کی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. یہ لیکن آپ بھی تو ہیں نا ہمارے ساتھ. یہ بالکل آپ بھی ہیں, آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں. جیسمین صرف ان کے ساتھ نہیں ہیں, آپ تو سب کے ساتھ ہیں. میڈیا تو سب کی جو ہمارے باتیں ہوں گی سب کو آگے پہنچاتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کون کس سے ووٹ لے کر آیا اور کس نے پولیٹیکل سلوگن لا اور کس نے سپورٹ کیا, آپ دیکھیں یہاں پہ شیلا رضا ہیں, وہ بھی کہہ رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی تھی, پیپلز پارٹی کو نہیں ملی تھی. ہمیں تو مل گئی, ہمیں تو انہوں نے دلوا دی نا, اجازت خود ہی دے رہے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ آپ کی وہی بات کریں تو میں لال چند صاحب کی لال چند صاحب بھائی, ان کو تو الیکشن لڑنا ہی نہیں تھا. یہ تو چلیں وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے, انڈرسٹینڈنگ تھی جو ابھی چل رہی ہے, پرفارمنس تھی جو بھی تھا, لیکن اس کی کارکردگی اوپر لوگوں نے ووٹ دیے. لیکن دیکھیں نا, دیکھیں اب محترمہ میں آپ کی بات بڑے حوصلے صبر سے سنی. اب آپ ذرا میری بھی بات سنیں حوصلے صبر سے. نہیں, ایک سیکنڈ, مجھے لال چند صاحب آپ کی یہ بات نہیں سمجھ آئی. آپ کیا کہہ رہے ہیں, کس نے الیکشن نہیں لڑنا تھا, پیپلز پارٹی نے؟ میرا کہنے کا مقصد تھا جو تھوڑی دیر پہلے بھی شیلا رضا نے کہا, اور ہاؤس میں بھی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ دیکھیں دو پارٹیز ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ سر میں اسی بات پہ موقع پہ ختم کر دیتی ہوں. وہ انڈرسٹینڈنگ صرف اس سر, I like to wind up the show, there's no time. شیلا محسن رانجھا اور لال چند صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, کل تحریک انصاف کے چیف منسٹر سے ملاقات ہوگی کے پی کے, تو منظر عام پر بات آئے گی کہ میاں صاحب کیا چاہتے ہیں, وزیر اعظم ملک کو کس طرف لے جائیں گے. انڈرسٹینڈنگ صرف اس حد تک ہے کہ فوج نہ آئے,
باقی سب چلتا رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می. اللہ حافظ.